اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اہل سنت و جماعت، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار دونوں طبقات کو ان کی عظمتوں اور شانوں کے مطابق تسلیم کرتے ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات۔ اب یکم محرم شہادت کیوں ہوئی؟ حملہ ہوا ان کے اوپر ذوالحجہ کی آخری تاریخوں میں، اور ہمیشہ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا اور رسول اللہ کے شہر میں موت عطا فرمانا۔ اتنا سخت طبیعت کا بندہ، اتنا بڑا عادل انصاف کرنے والا بندہ، جن کے سائے سے شیطان بھاگے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں حضرت عمر کی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچیں نا کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں، جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں، ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا، مرتبہ ہوگا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جنہیں حضور نے فرمایا عمر فی الجنہ، سبحان اللہ، عمر جنتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی خدمات کو اگر دیکھا جائے، آج جتنے بھی ہم بینیفٹ لے رہے ہیں، برطانیہ میں تو لوگ لیتے ہیں نا، جائز طریقے سے بھی لیتے ہیں اور ناجائز طریقے سے بھی لے لیتے ہیں، پھر جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں میں ابھی حج کر کے آیا ہوں، یہ پچھلے سال میں نے حج کیا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں ہمارے بڑے بڑے کاروبار آپ کے سامنے، لوگ بڑا بڑا کاروبار کرتے ہیں، 20 دن لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، آفریں بڑھا دیتے ہیں، وہ جو قیمتیں بڑھا دیتے ہیں سامان کی سستا کرنے کے بجائے، غیر مسلم چیزیں سستی کرتے ہیں، رمضان آفر لگاتے ہیں، اور ہمارے مسلمان قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں حاجی صاحب آخری عشرہ رمضان کا اعتکاف کریں گے مسجد نبوی میں۔ کیا بات ہے بھائی، مسجد نبوی میں اعتکاف کرو گے لوگوں پر ظلم کر کے؟ یہ ہماری اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی، یہ بات نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے چائلڈ بینیفٹ، بھائی اتنی عمر میں بچہ جائے تو اس وقت تک اس کو یہ ملے گا، بیوہ عورت جو ہے اس کو یہ ملے گا، بے روزگار۔ اور مسجدوں کے اندر اور مدرسوں کے اندر جو امام اور ٹیچر ہوں گے، جو قرآن پڑھائیں گے، درس و تدریس کریں گے، ان کو اتنی تنخواہ ملے گی۔ فوجی آرمی جو ہے ان کی تنخواہیں اتنی ہوں گی اور اتنا عرصہ کے بعد ان کو چھٹی ملے گی۔ پولیس چھاؤنیاں، پولیس، فوجی، یہ سب بنانے والے شخص کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی اتنی خدمات ہیں، ان کا ذکر ہی نہ کیا جائے تو یہ بھی بے انصافی ہے۔ اس لیے ہم نے آج کی شام حضرت عمر کے نام رکھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ابھی چند باتیں آپ سنیں گے، باقی شام کو آپ آئیں، کلام پڑھ کے لائیں، ان کی روح کو ایصال کریں، کلام پہنچائیں۔ ہمارے بھائی اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ ویسے ذکر کیا بھائی ہم کیسے عاشق کے صحابہ ہیں، ان کا اتنا بڑا دین آ رہا، ہمارا ذہن ہی ادھر نہیں جا رہا ہے، سارا ذہن جو ہے وہ ٹھیک ہے، اہل بیت کا تو مقام ہی بلند ہے نا، کسی کا ذہن ادھر نہیں جاتا کہ حضرت فاروق اعظم کی بھی شہادت ہوئی۔ تو میں نے ساتھی سے عرض کیا تو انہوں نے ماشاءاللہ تبرک کھانا جو ہو پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ فاروق اعظم
بخشے ہوئے بندے ہیں، ان کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے جو محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں آج شام مغرب ہمارے ساتھ پڑھیں، جماعت سے پڑھیں اور فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ سیدنا فاروق اعظم جن کا میں نے ذکر کیا، حدیثوں میں آتا ہے فاروق اعظم کی شان کو بیان کرنے کے لیے عمر جبریل چاہیے۔ جبریل امین کی جتنی عمر ہے نا اتنی عمر چاہیے عمر کی شان کو بیان کرنے کے لیے۔ اور یہ جو عمر ہے نا، جیسے میں نے کہا کہ ابراہیم، نام ابراہیم خلیل، اللہ نے لقب دیا، بنایا، خلیل بنایا، خلیل اللہ بن گئے، اللہ کے گہرے دوست۔ نام ہے عمر اور لقب ہے فاروق۔ جب کلمہ پڑھا، اور میں نے خود کتابوں میں پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے پر مکہ المکرمہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اتنی خوشی ہوئی فاروق اعظم کے اسلام میں آنے کی کہ صحابہ کرام نے اجتماعی طور پر نعرہ تکبیر لگایا۔ سبحان اللہ۔ کون سا نعرہ؟ نعرہ تکبیر۔ تکبیر لگایا، جو ہمارے ہاں لگایا جاتا ہے۔ بعض لوگ صرف کہتے ہیں تکبیر، تکبیر کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نعرہ تکبیر کہنا ضروری، تکبیر کا یہ بھی اس کا معنی اللہ اکبر ہی ہے، جس طرح بھی ہے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں جب عمر مسلمان ہوئے تو مکہ المکرمہ میں اتنی بلند آواز سے نعرہ لگایا گیا اللہ اکبر کا خوشی میں کہ مکہ کے پہاڑ بھی گونج اٹھے، مکہ کے پہاڑ بھی گونج اٹھے اس خوشی میں کہ عمر مسلمان ہو رہے ہیں، عمر اسلام میں آگے، اسلام کی طاقت بڑھے گی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کسی کے دنیا سے جانے پر برادری، رشتہ دار لوگ خوش ہوتے ہیں، ملک والے خوش ہوتے ہیں، دوست احباب خوش ہوتے ہیں، بہن بھائی خوش ہوتے ہیں۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کہ ایمان کے ساتھ گیا، اور اگر وہ ایمان کے ساتھ نہیں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، گناہ لے کے گیا تو پھر سارے لوگ غمگین ہوں گے، دکھ ہوگا۔ یہ تو اصول ہے، کیونکہ قرآن میں ہے جو ایمان کے ساتھ جاتا ہے، مقرب بندہ ہے، وہ خوشی لے کر دنیا سے جاتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی تو اسلام نے دکھ کا اظہار کیا، اسلام پریشان ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام میں آئے تو میں نے کیا عرض کیا کہ خوشی میں انہوں نے کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اب یہ جو نعرہ تکبیر ہے نا، چونکہ جو باتیں رہ جائیں گی نا، شہادت آپ کی اس شام کو، لیکن جلسہ نہیں ہے، جو ہمارا ذکر کی محفل ہماری ہوتی ہے وہی ہوگا، لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کوشش کریں آئیں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جس بندے نے اتنی خدمات سر انجام دی تو ہم ان کو خراج عقیدت بھی نہیں پیش کر سکے تو پھر ہماری زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ زبانی جمع خرچ کا مقصد کچھ نہیں ہے۔ جب ایک اہتمام ہوتا ہے تو آپ آیا کریں، مسجد کو آباد کیا کریں کوشش کر کے، ٹھیک ہے، پارکنگ نہیں ہے، مسائل ہیں، رش ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کر کے آپ ایسی ہستیوں کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیا کریں۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ مسلمان ہوئے تو نعرہ لگا، صحابہ کرام نے نعرہ لگایا، اور اسی وجہ سے انہوں نے اسلام میں آتے ہی عرض کیا حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں عمر ہم حق پر ہیں۔ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ خود بخود اسلام میں آتے رہے۔ عمر وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اللہ سے مانگ کر لیا، سبحان اللہ، باقاعدہ مانگ کر لیا، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب۔ تو
عرض کی حضور ہم حق پر نہیں؟ فرمایا ہاں حق پر ہیں۔ تو حضور پھر اندر چھپ چھپ کے نمازیں ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا ابھی نیا نیا ٹائم ہے، ہماری تعداد کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، تو جب ہماری تعداد بڑھ جائے گی تو ہم بھی سر عام نماز شروع کر دیں گے۔ ابھی فی الحال تو حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ عرض کی حضور صرف اتنا بتا دیں ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس اتنا آپ فرمائیں، باقی آپ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر ہم حق پر ہیں۔ عرض کی کملی والے اگر حق پر ہیں تو آج مسجد حرام کے سامنے، خانہ کعبہ کے سامنے ہم نماز پڑھیں گے، ہم دیکھتے ہیں کون ہمیں نماز سے روکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا تو اس وقت حضور نے فرمایا فاروق